الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پا سکو، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں اور وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا اس دن کے جب کچھ چہرے روشن ہوں گے
اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ تو جو لوگ کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. آیت نمبر 101 تا 106 سورہ آل عمران. سامعین محترم، پچھلی جمعہ المبارک میں نے چند گزارشات اس ضمن میں پیش کی تھی کہ کون سا ایسا نسخہ کیمیا ہے جس کو پکڑ کر، جس کو تھام کر، جس پر چل کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اور اس کے ضمن میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت خراب نہ ہو. جن چیزوں سے ہماری عاقبت خراب ہو سکتی ہے، دنیا خراب ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک چیز اختلاف ہے. لفظ اختلاف آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، اور اس اختلاف کے مختلف معنی بھی آپ نے سنے ہوں گے. لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اس سے مراد ہر طرح کا اختلاف ہے. لوگ تو ایک اختلاف کو سامنے رکھتے ہیں کہ مذہبی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو شریعت کا مزاج نہیں معلوم، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ مذہبی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے وہ علاقائی ہو، چاہے وہ ملکوں کا ہو. اسلام نے اختلاف کو ناجائز رکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان اختلاف نہ کریں. انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خبردار یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں کی جماعت جو تم آج مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ٹولیوں میں، مختلف خاندانوں میں بٹے ہوئے ہو، تمہاری پیدائش تو ایک ہی چیز سے ہوئی ہے. تمہاری ماں ایک تھی، تمہارا باپ ایک تھا. تمہاری ماں حوا تھی اور تمہارا باپ حضرت آدم تھا. تو تمہارے درمیان اختلاف کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں. انسانوں کا انسانوں سے اختلاف، اس کو بھی شریعت نے جائز نہیں رکھا ہے. چلے جائے کہ اس کو آگے آپ لے آئیں تو اس کو لا کر پھر سیاسی اختلاف، پھر مذہبی اختلاف، پھر جماعتی اختلاف، پھر جماعتوں کے اندر جماعتی اختلاف، گروہوں کے اندر گروہوں کا اختلاف، ملکوں کا اختلاف، علاقوں کا اختلاف، صوبوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، ہزاروں اختلافات میں ہم بٹے ہوئے. اور ان میں سے تمام اختلافات ایسے ہیں جس سے شدید ترین نقصان پہنچتا ہے اسلامی وحدت. اسلام نے جو ہمیں یہ درس دیا نا کہ آپ جسد واحد کی طرح ہیں. اور جسد واحد کا کیا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان شرق و غرب میں ہیں، شمال اور جنوب میں، گورے ہیں، کالے ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مزدور ہے یا کوئی افسر ہے، سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک جسم کی طرح، جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح. اور پھر آپ نے مثال یہ دی کہ اگر آنکھ کو جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کیا ہے؟ پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر ٹانگ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے لرزتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو مسلمان ہیں، اسلامی وحدت، اسلامی بھائی چارہ اور یہ جو اسلام کا رشتہ ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ ہے. اس رشتے میں تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. یہاں تک کہ اگر کوئی صحیح مسلمان ہے تو یہود و نصارہ سے بھی ایک
اصول اور ضابطے کے مطابق اختلاف رکھے گا، اس سے بڑھ کر نہیں رکھے گا۔ اس کے بھی اسلام نے اصول بتائے ہیں کہ آپ ایک یہودی سے کیسے معاملہ کر سکتے ہیں، ایک عیسائی سے معاملہ کیسے کر سکتے ہیں، ایک مشرک سے معاملہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اسلام نے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا وہ یہ تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم اس آیت کو ہر بندے کی منہ سے سنتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے مظلوم ترین آیت مبارکہ یہی ہے۔ ہر بندہ یہ آیت بیان کرے گا، ہر مولوی یہ آیت بیان کرے گا، ہر پیر یہ آیت بیان کرے گا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر خود بھی فرقے میں بٹا ہوا ہے اور لوگوں کو فرقوں کی طرف بنا رہا ہے۔ اختلاف ختم کیسے ہوگا؟ اس اختلاف کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، اس اختلاف کو عذاب قرار دیا ہے، جہنم کا گڑھا قرار دیا، اللہ کی نصرت کے ہٹنے کا سبب قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ کے دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا واقعہ غزوہ احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں چند صحابہ 50 صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ یہ اس پہاڑ کے اوپر تم نے رہنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں، چاہے ہمارے جسم کو پرندے نوچ کے کھا جائیں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب صحابہ کرام وہاں چلے گئے، صحابہ وہاں بیٹھے ہیں، میدان جنگ کو دیکھ رہے ہیں، نقشہ پلٹ گیا، مسلمان فتح یاب ہو گئے اور کافر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب جنگ کا منظر سامنے نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ اس میں وہ جو گروہ بٹھایا ہوا تھا پہاڑ کے اوپر، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ فقط اتنی سی بات تھی، اجتہادی مسئلہ تھا کہ بھائی بات تو ختم ہو گئی، جنگ جیت گئے ہیں، کفار بھاگ گئے ہیں، مسلمان فتح یاب ہو گئے، تو لہٰذا چلو واپس چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں ہے تم نے، جب تک اللہ کے رسول نہیں فرمائیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، جس وجہ سے منع کیا تھا وجہ پوری ہو چکی ہے، کفار بھاگ گئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اتر جانا چاہیے۔ چند صحابہ کرام اتر گئے، باقی اتر ہی گئے۔ اب اس اختلاف کی قیمت کتنی بڑی ادا کرنی پڑی آپ وہ دیکھیں۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا، صحابہ کے درمیان۔ آج لوگ اس اختلاف کو معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایک من گھڑت روایت بیان کر دیتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمت، تیری امت کے اختلاف تو رحمت ہوتی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ اور میں لڑ رہے ہوں، ہمارا جسم خون آلود ہو، ایک دوسرے کے اوپر تلواریں تان کر کھڑے ہوں، کلاشنکوفیں تان کر کھڑے ہوں، ایک دوسرے کو مار رہے ہوں، اور ساتھ کوئی مولوی صاحب کھڑے یہ حدیث بیان کر رہے ہوں کہ کیا بات ہے جی، کتنی اچھی رحمت ہو رہی ہے۔ اختلاف کبھی رحمت نہیں ہوتا، یاد رکھیں، لڑائی جھگڑا کبھی رحمت نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر اختلاف ہو گھر برباد، محلے کے اندر اختلاف ہو محلہ برباد، ملکوں کے اندر اختلاف ہو ملک برباد۔ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ ملک پاکستان پر غور کریں کہ یہاں پر اختلاف کی وجہ سے ہم 70 سال ہو گئے ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے۔ یہ سیاسی جماعتوں کے اختلاف نہیں ہے، ہر 5 سال بعد لڑتے ہیں آپس میں، اور ان کی دہشت گردی بھی دہشت گردی نہیں ہے، ان کی قتل و غارت بھی قتل و غارت نہیں ہے، ان کا اختلاف بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو کہتے نہیں جمہوریت کا حسن ہے۔ آپ اس قوم کی کیا تربیت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس قوم کو لڑانے میں سب سے بڑا ہاتھ، آج آپ مولویوں کو بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولویوں نے بھی یہ کام کیا ہے، مولوی بھی تو ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، جن کے ہاتھ میں زمان اقتدار ہے، جن کو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی تھی کہ تم نے اختلاف پیدا نہیں ہونے دینا، انہی نے اختلاف پیدا کیا۔ اختلاف کی وجہ سے وہ لوگ آتے ہیں، اختلاف کر کے آتے ہیں، اختلاف پر بیانات دیتے ہیں، اختلاف کو اچھا سمجھتے ہیں، اختلاف کی جو باتیں ہیں اور دنیا کے نعرے لگاتی ہیں۔
ملک پاکستان بنا تو اس میں اختلاف کیا ہوا؟ بڑا اختلاف، جس اختلاف کی آج تک ہم بھگت رہے ہیں اختلاف کہ لسانی اختلاف کی بنیاد پر پنجاب بنا ہے۔ پنجاب کیسے؟ اس کا صوبے کا نام پنجاب کیوں رکھا گیا؟ کچھ اور بھی تو رکھا جا سکتا تھا، کوئی اور نام بھی، پنجاب کیوں رکھا گیا؟ جب یہاں پنجاب رکھا گیا تو سندھ والوں نے کہا ہم سندھی بولتے ہیں، ہمارا سندھ رکھے، بلوچستان والے بلوچی رکھے، سرحد والے پھر کے 60-70 سال تک لڑائی لگی رہی کہ خیبر پختونخوا رکھیں، پختونخوا رکھیں۔ یہ ہمارا مقصد تھا پاکستان بنانے کے لیے۔ اس اختلاف کو اٹھایا گیا، اختلاف سے حکومتیں دی گئی، اختلاف سے اپنی حکومتوں کو مضبوط کیا گیا، لوگوں کو لڑا کر اصل مقصد سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا۔ اصل مقصد تو لا الہ الا اللہ تھا، قرآن و سنت کا اتباع تھی، قرآن و سنت کا نفاذ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی، اس کو بھی اٹھا دیا گیا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے جی ہم اسلام نافذ کرتے ہیں تو کون سا اسلام نافذ کریں؟ ہم سے سوال کرتے ہیں کون سا اسلام نافذ کریں، کون سے مولوی کا کریں؟ یہ بات پوچھنے والے اصل حقیقت سے واقف ہیں، انہیں پتا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں 1400 سال پہلے جب شریعت نازل ہوئی تھی تو آپ نے کون سا اسلام نافذ کیا تھا؟ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ آپ نے کون سا اسلام نافذ کیا تھا؟ پھر درمیان میں یہ بات نکال دی جاتی ہے یہاں اکثریت ہے فلاں گروہ کی، اس کو نافذ کر دیا گیا۔ یہ کتنی افسوسناک بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں، جو اللہ نے نازل کیا وہ چھوڑ دیں، جو سرور کونین نے بیان کیا وہ چھوڑ دیں، جو صحابہ کرام نے نافذ کیا وہ چھوڑ دیں، اور اس اختلاف کو لے کر آئیں جس پر کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ میں اختلاف ہوا، اختلاف کتنا تھا؟ صرف اتنا تھا کہ چلے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ جنگ کا نقشہ بدلا، صحابہ کرام میں 70 صحابہ کرام، سبحان اللہ، پوری امت کا خون ملا لیا جائے ایک صحابی کے خون کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کیوں شہید ہوئے؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی کہ تم نے رسول اللہ سے اختلاف کیا، اللہ نے تمہارے اوپر یہ عذاب نازل کیا، یہ آزمائش آئی تمہارے اوپر رسول سے اختلاف کی وجہ سے۔ ہم قدم قدم پر اللہ کے رسول سے اختلاف کرتے ہیں، قدم قدم پر حدیث سے ہم جان چھڑاتے ہیں، قدم قدم پہ قرآن سے اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اختلاف نہ کرو، ہم اختلاف کر کے بتلاتے ہیں کہ ہم اختلاف تو کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فرقوں میں نہ بٹو، ہم فرقوں میں بٹ کر دکھلاتے ہیں کہ ہم تو فرقے بنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قرآن اور حدیث پہ چلو، ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن بھی اپنی جگہ، حدیث بھی اپنی جگہ، ہم نے ایک تیسری چیز اختیار کرنی ہے، ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں دوسرا واقعہ، آپ علیہ السلام کو لیلۃ القدر دکھلائی گئی۔ لیلۃ القدر کی کب ہے؟ کون سی رات کو ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کس رات میں لیلۃ القدر ہے یہ آپ کو دکھلا دی گئی۔ آپ وہ بات لے کر اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا دو مسجد نبوی کے اندر دو افراد آپس میں دست و گریبان ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کو چھڑانے میں لگے، دو بندوں کا اختلاف، یہاں ہزاروں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے اختلافات ٹھیک ہے، دو بندوں کا اختلاف آپس میں لڑ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے میں لگ گئے۔ آپ علیہ السلام جب چھڑا بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر بتلائی تھی، میں تمہیں لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت بتلانے کے لیے آیا تھا، تمہارے اختلاف کی وجہ سے اللہ نے میرے ذہن سے اس کو نکال دیا۔ لیلۃ القدر جیسی نعمت سے محروم کیوں ہوئے؟ اختلاف کی وجہ سے محروم ہوئے۔ لیلۃ القدر جیسی عظیم رحمت اللہ نے دور کر دی، کیوں؟ اختلاف کی وجہ سے دور کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دی، کیوں؟ کہ فرمایا کہ ان کے اختلاف کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو اٹھا لیا۔ وہاں صحابہ کی جان کی قربانیاں اور یہاں لیلۃ القدر سے محروم۔
قدم قدم پر ہمیں یہ نظر آتا ہے، قدم قدم پر جب اسلام کو دنیا کے اوپر پھیلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان کے اندر نکلے تھے. آپ کے ماننے والے ایک قبیلے کے لوگ نہیں تھے، قریش بھی تھے، ہاشم بھی تھے، بنو عدی بھی تھے، تے بھی تھے، خزرج بھی تھے، اوس بھی تھے، فارسی نسل بھی تھے، عربی نسل بھی تھے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن آپس میں ان کی پیار اور محبت کتنا تھا. سبحان اللہ، یہ انصار ہیں، یہ مہاجر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھائی بندی کر دی. دنیا کے اندر ایسی بھائی بندی آپ کو کہیں نظر نہیں آئی. ایک انصاری اور ایک مہاجر. انصاری کہاں کا ہے؟ مدینہ کا رہنے والا. مہاجر کہاں کا ہے؟ مکہ کا رہنے والا. 70 سال ہو گئے، 75 سال ہو گئے، ہمارے ہاں جو مہاجر ہے وہ مہاجر ہی ہے. وہ اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے. یہاں تک کہ 2 صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ، ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی. چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا. دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں، میرے بھائی، میری 2 بیویاں ہیں، آپ کی بیوی انہوں نے چھین لی ہے، 2 میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کرنا. کہا میرا اتنا مال ہے، اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، بھائی اس میں سے آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے پاس رکھنا. اتنی نقدی میرے پاس موجود ہے، اس میں سے اتنا آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے پاس رکھنا. وہ بھی تو کسی طبقے کے لوگ تھے، غیرت مند لوگ تھے. انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی جائیداد میں، آپ کی بیوی میں، آپ کے مال و دولت میں اللہ برکت دے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتلا دیں، بازار کا راستہ بتلا دیں. اب انویسٹمنٹ کیا ہے؟ کیا انویسٹمنٹ ہے؟ آج کروڑوں کی انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں. کیا انویسٹمنٹ تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں گیا، چند سکے میرے پاس تھے، جب بازار سے نکلا تو اللہ نے میرا جیب بھرا ہوا. فرماتے ہیں کہ میں بازار میں چند سکے لے کے جاتا، اللہ تعالیٰ مجھے سونے سے مالا مال کر دیتا. یہ کیا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف کی ایمانداری تھا، اللہ پر توکل تھا، اللہ پر یقین تھا، پیچھے اسلام کی نعمت تھی، اور جس طرف جاتے تھے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیتا. تو یہ اختلاف کسی صورت میں ہو، اختلاف کو اسلام نے جائز نہیں قرار دیا کسی صورت میں بھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کے اندر 71 فرقے ہوئے. یہودیوں میں یہ یہود کی روش تھی اختلاف پیدا کرنا. اللہ سے بھی اختلاف، نبی سے بھی اختلاف، اللہ کی تعلیمات سے بھی اختلاف، یہ یہودیوں کی روش تھی. فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے. سرور کونین صادق زبان، سچی زبان نے فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں. یہ میرے آقا نے فرمایا ہوں گے فرقے، لوگ باز نہیں آئیں، فرقہ بندیاں ہوں گی، گروہ بندیاں ہوں گی. اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر لوگ اپنے اپنے راستے اختیار کریں. لیکن آقا نے ساتھ یہ بھی فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائیں گے. یہ جو ہمارے ذہن میں بات ہے نا سارے جنتی ہیں، یہ اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا، یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا سارے ٹھیک ہیں. سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہی ٹھیک ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، جو قرآن اور حدیث پر قائم ہے، وہ جنتی ہے. اس سے ہٹ کر ہم جنتی کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، اکثریت جہنم میں جائے گی، اور 1 جنت میں جائے گا، 1 جنت میں جائے گا. قربان جائے صحابہ کرام پر، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جہنم میں جانے والے کون سے، جو کچھ سے تو سروکار نہیں تھا. سوال یہ کیا اور آسان سوال کیا، اور میں اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ قربان جائیں،
آپ یہ بتلائیں جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ عقیدہ کیا ہوگا؟ منہج کیا ہوگا؟ فکر کیا ہوگی؟ وہ کس کے نقشے قدم پر چلے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے صحابہ کو وہ راہ بتلائی، وہ منہج بتلایا. 2 لفظوں کے اندر آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ رہے ہیں، جو اس راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے. صحابہ کون سا گروہ تھے؟ کون سا فرقہ تھے؟ کون سے اختلاف تھا صحابہ کرام میں؟ کس امام کو مانتے تھے؟ کس پیر کو بیعت کرتے تھے؟ انہوں نے کیا کہا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ایک ہاتھ تھا کائنات کے اندر جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس ہاتھ پر ہم بیعت کر چکے ہیں. اب قیامت تک نہ ایسا ہاتھ آنا ہے نہ ہم نے بیعت کرنا. ایک ہستی جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ نے بھیج دیے. آپ کے بعد نہ ایسا آنا ہے نہ ایسے کسی کی پیروی ہو سکتی. اس لیے اللہ کے بندو، اختلاف کو پسند نہیں کیا گیا. اختلاف یہ بہت خطرناک عمل ہے، بہت خوفناک چیز ہے. قرآن پاک نے الفاظ ارشاد فرمایا کہ بلا تکونوا کالذین تفرقوا، خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا، جو فرقوں میں بٹ کے واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، جنہوں نے واضح اور صریح احکامات آ جانے کے بعد اختلاف کیا. واضح احکامات کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے. واضح احکامات کیا ہیں؟ رسول اللہ کی سنت ہے. اس کے آ جانے کے بعد جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے سیاہ ہوں گے. اور جن کے سیاہ ہوں گے، کیوں سیاہ ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کا دین آ جانے کے بعد انہوں نے اور راستے اختیار کر دیا، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر اور طریقے اختیار کرنا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کی راہ کو چھوڑ کر، نبی کی راہ کو چھوڑ کر جو لوگ کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، فرمایا ان کو ان کی نیتوں کا بدلہ ملے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کس قدر برا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا